اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ بیان کیا جا رہا ہے جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں ہم کو دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل پتہ ہے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکیں گے کہ دجال کون ہے اور کیا وہ کر رہا ہے اور ہم اس کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس دنیا میں دوبارہ سے جب وہ آئیں گے تو کیسا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب ہمیں احادیث کا پتہ ہوگا، جب ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں اسے نپٹنے کے لیے کافی ہوں گا، لیکن اگر میرے بعد آتا ہے تو میرے امت کے ہر فرد کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ اس کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ دجال کے فتنہ کیا ہوگا، وہ کیا کیا چیزیں کرے گا، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہم نے یہ سٹوری اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہو اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا ان کی زندگی میں آئے، کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہوگا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ دجال یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس پہ بلیو کر لیں گے اور اس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے 1 2 3 کر کے، جیسے ہوتا ہے نا ایک سٹوری ہم یاد کرتے ہیں، کہ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ قیامت سے پہلے یہ کیا کیا چیزیں ہوں گی تاکہ ہم اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اب دیکھیے شام میں دمشق کے مقام پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوگی جس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ اب جب وہ فتح ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان روم کی طرف جائیں گے فتح کرنے کے لیے۔ جب وہ روم کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے امام مہدی جو ہے ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، ان کا وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور عیسائیوں کا یہ قلعہ جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ روم کی فتح سے ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ افواہ پھیل جائے گی، یہ خبر پھیل جائے گی، افواہ تو نہیں ہوگی وہ، کیونکہ ایکچولی ان کا دجال کا ظہور ہو جائے گا تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو اب وہ سارے لوگ بھاگم بھاگ واپس دمشق کی طرف جائیں گے۔ وہاں پہ جا کے امام مہدی کی قیادت میں وہ تیاری کریں گے کہ کس طرح سے دجال کے فتنے سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہے جو دجال کا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دجال کو بے پناہ طاقت دی ہوگی۔ اور وہ کیا کرے گا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے حکم سے بارش ہونا نازل، مطلب جیسے وہ کہے گا کہ بارش ہو جائے تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ زمین سے نبتا، جیسے کہے گا پودے ہیں، پھل ہے یا کچھ بھی اپنا معجزے دکھانے کے لیے وہ کہے گا کہ وہ اگو تو زمین سے نباتات اگنی شروع ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ بارش کو حکم دے گا کہ بارش ہو جاؤ تو بارش ہو جائے گی، قحط کا حکم دے گا تو قحط ہو جائے گا، آدمی کو قتل کر کے سامنے اس کو پھر واپس زندہ کر دے گا۔ تو دیکھیے اتنے بڑے بڑے معجزے جب انسان دیکھے گا، جس نے یہ نہیں پڑھی ہوگی، جس کو ان احادیث کا نہیں پتا ہوگا، تو جب وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، تو کمزور ایمان والے اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس سے وہ اپنا ایمان ضائع کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بتایا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے پہرے دار کھڑے کیے ہوئے جو اس کو اندر کی طرف نہیں آنے دیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں، اور یہودی جو ہیں وہ دجال کی قیادت میں متعدد خون ریز مارکے کریں گے۔ اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹ کے، پوری اپنی آرمی اختیار کر کے، تو اس کے بعد وہ دمشق کی طرف پہنچے گا، اور وہاں پہ امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے جو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ اب اسی دوران میں نماز فجر کے تھوڑی دیر پہلے ہی، کیونکہ اقامت آلموسٹ جیسے سٹارٹ ہو رہی ہوگی، تو اس سے پہلے ہی وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کو مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی دمشق کی جو جامع مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے. تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا. اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا. اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب اپنی فوج کی قیادت کریں گے، اور وہ دجال کی جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے. دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے، اور وہ لد کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے. اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر درخت اور ہر جو پتھر ہے وہ یہ پکارے گا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو، اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا، اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ 7 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی، اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے. اچھا جی، اب کچھ مدت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، ان کو لے کے وہ کوہ طور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے، حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج کی قوم نکلتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ درائے فرات کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے. وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے. جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے، اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا ہے نا کہ واپس آتے ہیں، تو ایک ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے، تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے اتنی تباہی کی ہے، ان کو ختم کر دے، ان پہ عذاب نازل کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے. تو پھر ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پہ کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے. اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں، کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگ ہوں گے کہ سب طرف بو پھیل جائے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے. اب پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا. اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایز اے سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی، اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے علیحدہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا. وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی. اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور کیسے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر کیسے قیامت کا ظہور ہوگا. اب یہ پوری سٹوری میں نے اس لیے آپ کو اپنے لفظوں میں چھوٹی سی کر کے بیان کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. اے عائشہ، اے اسماء، اے عالیہ، اے راحت، جو آپ کے نام ہے آپ نیچے لکھیے. پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اگر میرا مصحف دیکھیں نا، میرے پورے مصحف میں
جہاں کہیں بھی یا ایھوالذین آمنو آتا ہے نا تو چھوٹا سا میں نے نیچے اپنا نام لکھا ہوتا ہے. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ آیت نا ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسے مت کرنا یا ایسے کر لینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک پرسنل جیسے ہو جاتا ہے نا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ایھوالذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کونو ہو جو قوامین قائم رہنے والے, بالقسط انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ. اے اسماء, اے عالیہ, انصاف قائم کرو. اب پتہ کیا ہوتا ہے, جب ایسی کوئی آیت ہم پڑھتے ہیں نا تو ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں فار ایگزامپل, تو ہمارے دماغ میں فوراً عدالت کا ایک سین آ جاتا ہے کہ جج بیٹھا ہوا ہے, وکیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جج کو کہ دیکھو تم انصاف کرنا, اور وکیل کو بھی کہہ رہے ہیں دیکھو جھوٹی جھوٹی باتیں نہ بتاؤ اپنے جس کا تم کیس پیش کر رہے ہو, دیکھو انصاف کرنا, ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے آپ اور میں ابھی جو ہم پروگرام سن رہے ہیں, ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے گھر میں قسط قائم کرو, انصاف گھر میں کرو. دیکھیے اپنے دوستوں کے ساتھ انصاف کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو. ہماری زندگی میں موقع نہیں آتے انصاف کرنے کے لیے. ہم کتنی دفعہ دیکھیں ایک نند اور بھابھی کا مسئلہ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم فار ایگزامپل 2 بہنیں ہیں, ایک بھابھی کا مسئلہ آ گیا تو الحمدللہ بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہوں گے, میں ہمیشہ یہ بات کہہ دیتی ہوں ساتھ ساتھ. لیکن دیکھیں میجورٹی آپ دیکھیں, آپ کو نظر آ جائے گی یہ بات کہ میری بہن ہے, میں نے تو اس کا ساتھ دینا, بھابھی کا تھوڑی ساتھ دوں گی. اب ماں اور بہو کا معاملہ آ گیا اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری امی ہیں, ہم کیسے ایسے کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, انصاف پر قائم ہو جاؤ. اب اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا, اپنے کزن کے ساتھ لڑائی ہو گئی یا کچھ ہو گیا, آپ کہو گے کہ نہیں میں نے تو اپنے بچے کا ساتھ دینا ہے. اگر وہ ایون غلط بھی ہوں تب بھی آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اگر بہنوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, بھائیوں میں کچھ ہو جاتا ہے, پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ ایک آیا پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں, واللہ ہماری پوری زندگی اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہو جائے گی. آپ پہ اگر جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے کہ اس کا ایک عجیب سا روب ہوتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جس کا آپ کو 100% پتا ہوگا یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ بندہ انصاف کی بات کرتا ہے, آپ ایسے بندے سے نا اپنے وہ دل کا بھی حال بیان کر دو گے جو آپ کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہو. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. اور جس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا نا, وہ بندہ کہیں کا بھی نہیں ہوتا. وہ جہاں لٹک گیا, جس کے ساتھ دیکھا ادھر چلا گیا, اسے بات کر لی, کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی, کبھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی. لیکن جو لوگ انصاف پہ قائم ہوتے ہیں نا, ان کا بڑا روب ہوتا ہے, ان کی شخصیت میں روب ہو جاتا ہے. اور اتنا ان سے لوگ محبت بھی اس لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بات غلط نہیں ہونی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کوئی خاص بندوں کو کہا کہ اچھا تم فیملی میں یہ بندہ انصاف پہ قائم رہے, باقی تم سارے کوئی بات نہیں, تم جو دل چاہتا ہے ویسے کرو. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھوالذین آمنو, جو بھی تم لوگ ایمان لائے ہو, کونو قوامین بالقسط. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری حرکتوں سے ہمیں لگتا ہے اور ہمارے بیٹھنے اٹھنے سے, بات کرنے سے, ہمارے عمل سے ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹرو مسلم ہیں, تو ان کا ٹرسٹ اتنا بلٹ اپ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی, یہ بندہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا, کبھی پیسوں کا ہیرا پھیری نہیں کرے گا. یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے دوسروں کو ہمیں دیکھ کے. اور الحمدللہ یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ایک ایک لفظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم فخر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے جائیں. اور جب ہم دوسروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ فخر ہمارے ہر حال میں نظر آئے, اور لوگوں کو لگے کہ یہ اللہ کے والے بندے ہیں, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندہ اگر کہے گا تو وہ کیا کہے گا, اور اس کے دل میں پھر وہ اسی بات سے ڈرا رہے ہیں. کل کہہ دیجئے, کس کو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, کل کہہ دیجئے ان تخفو,
اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا تم ظاہر کر لو، یعلمہ وہ جانتا ہے اسے اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت ایک مکمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جیسے وہی بات ہے کہ وحدانیت کی، یہ اتنی خوبصورت صورت آل عمران میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں کہ بس اگر انہی کی سمجھ آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی محبت تو ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوش فہمی ہوتی ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، وہ تو خود کہہ رہے کہ جو تم چھپاتے ہو، اگر تم چھپا کے کوئی گناہ کرتے ہو، اگر تم چھپا کے بہانے بنا رہے ہو، دنیا کو تم بیوقوف بنا لو گے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو رہا ہے، وہ تو ایک ایک چیز پہ نظر ہے اس کی، کہاں چھپا کے رکھو گے۔ اور یہاں سے ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پکا یقین ہو جاتا ہے، پھر اپنے عمل پہ بندہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک ایک چیز پہ بار بار دیکھیے ایک مہر نہیں لگتی جاتی ہے، جیسے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے اندر کے حالات بھی جانتا ہوں، میں تمہارے جو ظاہر کرتے ہو جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو جانتا ہوں، کدھر جاؤ گے آخر یہ سارا کچھ کر کے۔ لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا، نمبر 1 چیز تو یہ ہے نا کہ پہلے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ برے کام کون سے ہیں اور اچھے کام کون سے ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات کون سے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اللہ نے منع کن چیزوں سے کیا ہوا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ چیز کا ڈفرنس نہیں پتہ ہوگا تو ہم تو سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اگر ہم شادیوں پہ جا رہے ہیں اور مہندیوں پہ شادیوں پہ جاتے ہیں اور مکس گیدرنگ میں ہم ڈانس کر رہے ہیں ساروں کے سامنے، بیٹیاں بھی ڈانس کر رہی ہیں، بیٹے بھی ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ڈیفینیٹلی آج کل ہمارا کلچر بھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں جب اس چیز کا، کیونکہ دیکھیں میں یہ چیز جو بار بار آپ کے سامنے بات کرتی ہوں نا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں وہی بات ہے کہ کچھ سال پہلے ہم بھی تو وہیں پہ تھے، اور اب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پورے، میری امی بھی ساتھ ہیں فار ایگزامپل، میرے ابو بھی ساتھ ہیں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میں پورا خاندان، میرے دوست، ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے، تو ان کی ماں باپ، ان کے دادا دادی، سارے تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو نعوذ باللہ، مطلب کوئی تو مجھے منع کرے، یا پھر کسی کو غصہ آئے، کوئی مجھے ڈانٹے، تو ہم تو سارے ہی ایک طرح کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو دماغ میں یہ سوچ بھی نہیں آتی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ وہ خدا کا واسطہ ہمارے سب مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک آ جائے، ہم اس کو کیونکہ یہ لینگویج ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمیں عربی پڑھنی آتی، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ واحد وہ کتاب ہے جس کو ہم رٹے لگا لگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ بس دعا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ بلیو کریں کہ ہم آیتوں پہ آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر ایک انویٹیشن ہوتا ہے یا ایک دعوت کی ایسی انویٹیشن آتا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب کیا کریں نا، اب دوست بھی تو ہے نا، اور یہ کوئی ایسی بات کوئی میں عجیب بات نہیں کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں میں یہ چیزیں گزر رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے کہ
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جس وقت جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس وقت بھی جس وقت ہم پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہی ہوں، اس وقت بھی فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، بولنا بھی بڑا آسان ہے. کچھ بھی آپ آیتیں آپ سامنے رکھتے ہو، آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے ٹائم لگایا ہوا ہے، لیکن عمل میں اگر نہیں ڈھلتی نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر، بلکہ زیادہ پکڑ ہوگی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہ تم تو جانتے تھے. اسی لیے تو عالم کی پکڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ تو جانتے بوجھتے، اور پھر دیکھو اگر پکڑ زیادہ ہے تو اجر بھی اتنا زیادہ ہے. ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر عالم اگر غلط طرح سے کسی کو کچھ بتاتا ہے اور اس کے اپنے عمل میں نہیں ہے، وہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، تو فرشتے اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکیں گے جا کے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، دور سے نظر آئیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی شہادت دی ہے، جہاں پہ فرشتوں کی شہادت دی ہے، وہاں پہ علماء کی شہادت اپنے ساتھ دی ہے کہ ان کی شہادت ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مقام ہے، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یہ انسانوں کا ہی مقام ہے نا، کوئی فرشتوں کا تو نہیں ہے یا پھر کسی اور ایسی چیز کا مخلوق کا نہیں ہے جس کا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ سارے مقام انسانوں کے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا. ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے والے تو ہم بن جائیں نا، پھر اللہ کا کمال تو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی چیز جو ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں نا، اللہ نے کہا، ہم نے لاسٹ ٹائم جو آیت پڑھی تھی کہ زوینا والی جو آیت پڑھی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی محبتیں ڈالی نا، اور پھر اس کے بعد اسی پہ آزمائش ہے کہ تم ان محبتوں پہ کہاں رکتے ہو. کہیں اتنا تو زیادہ بڑھ نہیں جاتے ہو کہ تمہیں احساس بھی نہیں رہتا کہ تم اس دنیا میں آئے کیا کرنے تھے. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 30 الحمدللہ. اور اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یوم، جس دن تاجدو پالے گا کل نفس، ہر نفس، ما جو عاملت اس نے عمل کیا ہوگا، من خیرن بھلائی میں سے، نیکی میں سے، مخدرن حاضر کیا ہوا. دیکھیں یہ مخدرن بڑا غور کا لفظ ہے کہ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نفس، کسی جان نے، کسی انسان نے جو بھی عمل کیا ہوگا نیکی کا، تو اس کو حاضر، اس کو جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا. وما عاملت، اور جو عمل کیا ہوگا، من سوئن، برائی کا، وہ بھی اپنے سامنے پالے گا. تودو، اور وہ چاہے گا، لو کاش، انا، بے شک، بینہا، کہ اس برائی کے درمیان، و بینہو، اور اس شخص کے درمیان، آمدن، فاصلہ ہو، بعیدن، دور کا. اب دیکھیے یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں. اور ایک یہ بات کہاں پہ جا رہی ہے؟ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، اپنے دلی دوست نہ بناؤ. وہی ہر بات اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے ڈرا رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو، تم جو کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں. اور ہر بات، ہر آیت اسی پہ واپس جا رہی ہے. ابھی وہ ایک جو سبجیکٹ شروع ہوا تھا نا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تم سارے عمل اپنے سامنے پالو گے، اور اس دن تم یہ چاہو گے کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے کہ یہ مجھے نظر ہی نہ آئے. آپ کو یاد ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شروع میں جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا.
اتنی خوبصورت ہے، آپ میں سے I'm sure سب کو آتی ہوگی، اور جن کو نہیں آتی آپ یہ ضرور پڑھیے گا اور آپ دیکھیے گا اس کا اتنے خوبصورت میننگس ہیں کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یا اللہ دوری کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما باعدت بین المشرقی والمغرب، جیسا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کر دیا نا، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے ہیں، تو اسی طرح سے میرے گناہوں میں بھی اتنی دوری کر دے۔ اور اللہم نقنی من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، بڑی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اور یہ دعا جب بھی یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو یہ والی یاد آ جاتی ہے کہ دیکھیں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دوری کر دے، کیونکہ جو گناہ کیے ہوتے ہیں، جو ہم نے ایسے عمل کیے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اس لحاظ سے کہ یہاں پہ تو اگر ہم نے گناہ کیا، ہمیں پتہ چل گیا، آج ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے، تو اب سے میں نہیں کروں گی، اور اب توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایک آنسو بھی توبہ کا گرتا ہے نا، وہ زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ اتنی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ یا رب العالمین آئندہ نہیں کروں گا، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آئے گی آگے سورۃ توبہ میں اور سورۃ دوسروں میں یہ آیات آئیں گی تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے، لیکن دا ڈے آف ججمنٹ جب لوگ کہیں گے یا رب العالمین ایک دفعہ واپس دے دے، وہ کنتو ترابا کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، میں واپس نہ اٹھتا، تو کہ یا رب العالمین کسی طرح سے ایک دفعہ واپس بھیجو، ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کوئی واپس نہیں جا سکتا، سب دروازے بند ہو گئے، سب واپسی کے دروازے بند ہو گئے، اب جو تم نے عمل کیا تھا اس کی جزا اور سزا تم کو ملے گی۔ کیونکہ قرآن پاک دیکھیں ہر امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، ان کے پاس کتابیں تھی شروع سے اب تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کے پاس گائیڈنس تھی۔ اب گائیڈنس تو یہ قرآن سب سے پہلے ہمارے حق میں اور ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا نا ادھر جا کے۔ اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے جانا تھا۔ اب جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو دیکھیں ہماری ایک نماز کے بعد ہم جب دوسری نماز پڑھتے ہیں تو اس کے درمیان میں ختم اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے خوبصورت ایک چھوٹے چھوٹے عمل پہ اتنی ڈھیروں ہمیں نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم ارادہ کر لیتے عمل کرنے کا تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال بڑے خوبصورت ہوں گے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہی بات کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، تو ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ۔ دیکھیں یہ دوسری دفعہ بات آ گئی اسی ایک ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، مت ایسی حرکتیں کرو، کیونکہ انسان جب کفار سے ملتا ہے وہ اتنی زیادہ دوستی کرتا ہے تو اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہاں پہ دین خطرے میں پڑ جاتا ہے نا۔ اصل میں جہاں پہ دین کی پرابلم آ جاتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگا دی کہ مت ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، کہ بندہ کرتے ہوئے بھی گھبرائے گا کہ میں نے کس حد تک ملنا ہے، کس حد تک نہیں ملنا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ رؤوف بڑا شفقت والا ہے بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، کہ وہ بڑی محبت کرتا ہے۔ تم ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے تو بنو، تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی رحمتیں تم پہ نازل کرتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کروڑوں کی نعمت جو سب سے بڑی ہے، میں کہتی ہوں ملینز، آپ کیا وہ نعمت آپ خریدیں گے، اور خرید ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کا سکون دے دیتے ہیں، جو عزتیں دے دیتے ہیں، جو آپ کی اولاد سے آپ کی محبتیں کروا دیتے ہیں، وہ رشتے جن کی محبت کرنے کے لیے ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ان کے دلوں میں وہی کروا دیتے، القاء کروا دیتے ہیں، اور وہ سارا کچھ ہمیں مل جاتا ہے جس کے لیے ہم دن رات، اگر اللہ کے راستے میں نہیں ہوتے تو دن رات کوششیں کرتے ہیں، ملتا تب بھی کچھ نہیں ہے۔
آپ کر کے دیکھ لیں. آنیسٹلی میں نے بہت سی ماؤں کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ وہ یہ جب اعتراف خود کرتی ہیں کہ ہم نے دن رات محنت کی اور یہ سوچ کے محنت کی کہ ہم بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ بچوں کو دیکھا نہ ان کو ٹائم دیا، کیونکہ صبح جاب پہ جاتے تھے، رات کو جاب پہ. اب ہر ایک کی جاب تو ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے ویکینڈ آف ملا ہوا ہے، یا آپ نے 4-5 جیسے صبح جاتے ہو تو 4 بجے 3 بجے آپ گھر واپس آ جاؤ. ایسی تو کسی کی جاب نہیں ہوتی ہے نا. لوگ تو پھر جاب کرتے ہیں، کوئی راتوں کی جاب کر رہا ہے تو کوئی دن کی کر رہا ہے، اور گھنٹوں پہ تو ہم مر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے پھر ہم لوگ جو ہم نے فرض تھے اپنے پیچھے کر کے، اور ہم نے اپنی پرائرٹیز چھوڑ کے ہم دوسری طرف کے ہم اس لیے کماتے ہیں کہ ہمارے لائف سٹائل اچھے ہو جائے. ہماری ضرورتیں جو ہے وہ پھر بڑھتی جاتی ہیں، ایک سے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری. اور وہ جو زندہ خوشیاں ہمارے سامنے تھی نا، ان زندہ خوشیوں کو چھوڑ کے ہم نے مٹیریل چیزوں کی طرف اپنی خوشیاں ڈھونڈنا شروع کر دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سب کو توفیق دے گا. میں جب آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو آنیسٹلی میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہی ہوتی ہوں، بار بار اپنے آپ کو یاد کراتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین تو بڑا خوبصورت ہے، اتنا آسان ہے جس کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، دولت بھی دی، گھر دیا، اولاد دی، خامن دی، جس کو جیسے صحت دی، سب سے بڑی ایمان کی دولت دی، سب سے بڑی بات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. بس ان کی پہچان کی ضرورت ہے کہ کون سی نعمت، ہر نعمت کو اس کا حق دینے کی ضرورت ہے. ہم ایک دنیا کے ایک نفس کے پیچھے صرف بھاگتے ہیں نا تو پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، پھر آنسو نکلتے ہیں. پھر انسان وہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں اتنے سالوں سے جس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، چین تو ادھر پھر بھی کوئی نہیں ہے. وہ جس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ تو اب بھی نہیں ملی، اور اگر مل بھی گئی ہیں تو مجھے تو وہ خوشی نہیں مل رہی ہے ان ساری چیزوں سے. پھر وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بڑا خوبصورت ہاتھ پکڑتے ہیں. بس ایک دفعہ اس کے راستے میں چلنے والے بن جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ علاج بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو تم کرتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے. قل کہہ دیجئے اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان اگر تم تحبونا، تم سب محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. مینس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. اب دیکھیے پیروی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اتباع جو ہوتا ہے نا، الف تا سے جو اتباع ہوتا ہے وہ اتباع، اور ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، وہ بھی آگے لفظ آئے گا. ان دونوں لفظوں میں آپ کو فرق بتاؤں کہ اتباع کیا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کے امی ابو آپ کے گھر آئے ہیں، اب گرمی تھی اس میں اتر کے جیسے اندر آئے ہیں تو ابھی وہ آ کے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوگی، آپ بھاگے جاتے ہیں، آپ پانی لاتے ہیں یا جوس لاتے ہیں یا جو بھی، آپ ان کے آگے رکھتے ہیں اور وہ پانی پی لیتے ہیں اور وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. ایک یہ بات ہے کہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں بیٹا ذرا پانی دینا، اور آپ جا کے پانی لے آتے ہیں. اچھا پہلی جو چیز تھی جس میں انہوں نے مانگا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہوئی اور آپ جا کے ان کے لیے پانی لے آئے، وہ ہے اتباع کرنا. اور جو اطاعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے اور پھر آپ کرتے ہو. اتباع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ کو کہا نہ جائے کہ آپ نے یہ کرنا. آپ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آخر ان کا چلنا کیسے تھا، ان کا بیٹھنا کیسے تھا، وہ بات کیسے کرتے تھے، ان کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ کیسے تھا، ان کی زندگی میں غمی کا رنگ کیسا تھا. ہم تو کلچر لیتے ہیں نا، غیر لوگوں سے جا کے اپنا کلچر اٹھا کے لیتے ہیں اور ہم بڑے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ایک سے ایک اس پہ بھی ہمارا بطر ہوتا ہے، بڑا بڑا بطر کہتے ہیں کہ شو آف کرنا، اتنا اتنا کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیے، اب آگے دیکھیے گا، یہ آیت بھی اتنا ڈر لگتا ہے پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تمہیں اللہ کیسے محبت کرے گا؟
اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، بغیر کہے تمہارے دل میں اتنی محبت ہوگی کہ تم اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، ان کا اخلاق قرآن ہے۔ تو وہ تو اگر جب ہم مسلمان ہیں، جب ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، ایک کرائٹیریا تو بتا دیا کہ اچھا جی اس کھانے کے اندر تم پورے آؤ گے تو تم قبول ہو، ادروائز تم قبول نہیں ہو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، ان کا طریقہ کیا تھا۔ دیکھیں صحابہ کی محبت، آپ دیکھیے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ان کی ہائٹ ذرا لمبی تھی حضرت علی سے، تو ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو ایک ٹہنی جیسے سر کے اوپر آتی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تھوڑا سا نیچے کر کے گزرے، تو حضرت علی چھوٹے تھے، ان کو تو ٹہنی ٹچ بھی نہیں کر رہی تھی، تو وہ پھر بھی سر نیچے کر کے گزر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ علی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سر نیچے کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں موقع کیوں ضائع کروں۔ دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی کرتے تھے۔ اور ایک حضرت عمر جو ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، بڑے بہت ان کا کبھی آپ پڑھیں، ان کا لائف سٹائل پڑھیں کہ کیسی ان کی محبتیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے اپنے غلام کو، کہتے ہیں کہ اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا اونٹ روکو، تو انہوں نے اونٹ روکا، ایک صحرا میں سے گزرے تھے، وہاں سے اترے، تھوڑی دور گئے اور جا کے جیسے رفع حاجت جیسے آپ جیسے باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا، سائڈ پہ جا کے پھر آگے کوئی چیز رکھ کے تو وہاں پہ آپ فارغ ہو جاتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ جاتے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گئے ہیں صرف وہاں پہ ایسے اس اسٹائل سے بیٹھے ہیں اور اٹھ کے واپس آ گئے۔ ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ تو فارغ بھی نہیں ہوئے، آپ وہاں پہ گئے اور واپس آ گئے، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے پہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ، دیکھیے یہ کتنی ڈیپتھ ہے ان باتوں میں، ان کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فارغ ہوئے تھے اپنی ضرورت سے، آج میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک سنت پوری کر لوں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ جوش، یہ جذبہ، یہ محبت پیدا کر دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا یاد آتی ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، آمین ثم آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جو آپ کی پیروی کریں گے تو یحببکم اللہ، تو محبت کرے گا اس سے اللہ۔ اور اب نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ اسے محبت کرے گا، نمبر 2 کیا ہے کہ وہ یغفر، اور وہ معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے وہ لوگ جو سنت کی پیروی نہیں کرتے، جو سنت کو وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں جی یہ تو پرانے زمانے کے، اتنے سال بعد تو حدیثیں لکھے گی، کیونکہ ان کو علم ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی بخاری کھول کے پڑھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیثیں کیسے لکھی گئی تھی، کیسے۔ آج اگر قرآن ہمارے سامنے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن نہیں یہ تو اتنا پرانے زمانے کا لکھا ہوا ہے۔ حدیثیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھی گئی تھی۔ کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جس وقت ان کی وفات ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک صرف سورۃ بقرہ کی تفسیر اتنی تھی کہ جتنی ایک اونٹ پہ آپ اتنا علم، اتنے بکس جیسے وہ لکھی ہوئی ہوتی تھی چیزیں ان کی، تو وہ اس کے اوپر لاد دو۔ تو ساری احادیث وہاں سے تھی، لیکن انہوں نے پھر اس کو چھان بین کے جب لکھا تھا، بخاری پڑھ کے تو دیکھیں کبھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا، ہم جب ادھر ادھر سے سنتے ہیں پھر ہم اتنی بڑی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، کتنا سا منہ اور بات اتنی بڑی، اور وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور واللہ، اور اللہ غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، اور بہت مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 32
اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت آیت ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ سورۃ آل عمران ساری کی ساری اسی طرح سے الحمدللہ ہم پڑھتے جائیں گے، اور ایک ایک درجہ انشاءاللہ ہمارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی، ہمارا اعتقاد اور اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اور اللہ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں بھی یہ سارا کچھ ڈال دے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجئے اطیعوا، تم سب اطاعت کرو۔ یہ اطیعوا جو ہے نا، یہ حکم ہے، جیسے اس کا اطیعوا کا جو ابھی آپ نے گرامر نہیں کی، میں شروع میں کوشش کی تھی آپ کو کرانے کی لیکن وہ بن نہیں سکی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، ہمارا سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے، مے بی کیمرے ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح سے آ جائیں، یا کچھ ایسا ہوگا کہ میں چل کے آپ کو گرامر پیچھے سے، کیونکہ میں کلاس میں جب کراتی ہوں تو مجھے آپ لوگ بڑے یاد آتے ہو، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنا انجوائے کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جب گرامر کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں جب کبھی بات ہوتی ہے کہ نہیں پہلے میں گرامر کی کلاس لے لوں، پہلے میں گرامر سمجھوں گی پھر میں قرآن پڑھوں گی، تو ایسا مت کیجئے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، احکامات سمجھنے کے لیے اب تو الحمدللہ ترجمے ہیں لکھے ہوئے، ہماری اپنی ہر زبان میں ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، وہ ساتھ ساتھ آپ لے لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کیونکہ گرامر آپ درمیان میں سے اکثر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر قرآن بھی ادھر رہ جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ٹولز ہیں سارے کے سارے، وہ ساتھ ساتھ آپ لیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہم ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی گرامر بھی کرتے رہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجیے اطیعوا، کہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَإِن پس اگر تولوا تم منہ پھیر لیتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ تو اللہ لا يحب نہیں پسند کرتا الکافرین کافروں کو۔ یہاں دیکھیے کافرین کس کو کہا جا رہا ہے، بات تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی کافر کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ کافر اور وہ کافر کو آپ ملا لیں کہ یہاں پہ وہاں پہ تو ہم سوچ رہے تھے نا کافر کون ہے، کہ ایسے لوگوں کا کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، نہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ تو اب آپ یہ سوچیں اس بات کو کہ ہم میں سے وہ لوگ جو اسلام کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرنے والے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ محبت نہیں کرتا ان کافروں سے، اور مت دوست بناؤ ان کافروں کو اپنے۔ یہ ساری آیتیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ آئے گی، اور اسپیشلی یہاں پہ رہتے ہوئے ہمیں اتنی چیزوں کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ کس حد تک ہم کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کام کر سکتے۔ اور پھر میں وہی کہوں گی کہ اولیاء جو ہے وہ ویسے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ راز و نیاز بھی کرتے ہیں، جن کو آپ نے وہ مسلمانوں کو جو سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری وہی بات ہے کہ انسان اپنے دوست کے رنگ پہ ہوتا ہے اور اس کے دین پہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے ان چیزوں کے بارے میں بتایا تاکہ اس کا دین محفوظ رہ سکے۔ ان اللہ، اب کہتے ہیں آیت نمبر 33، بے شک اللہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوحً اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چنا۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا، پھر اس کے بعد اپنی روح پھونکی ان میں، پھر سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اور دیکھیے کہ ابلیس اتنا عبادت گزار بندہ تھا، جن تھا، بندہ کہہ رہی ہوں، جن تھا
کہ وہ اس کی عبادت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا رتبہ دیا ہوا تھا. وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا, ان میں مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھے ان میں بیٹھتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو, تو ابلیس نے انکار کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار کیا تھا, ایک حکم کا انکار کیا تھا نا. ہم کتنے سجدوں سے انکار کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے صرف ایک فجر میں ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. اور باقی نمازوں کی تو بات ہی نہ کرے. اور الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ ہم میں سے بہت لوگ ہیں الحمدللہ جو پوری نمازیں پڑھتے ہیں. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی بھی بات کرتی ہوں کہ اتنے آرام سے آج سوئے ہیں, آنکھ نہیں کھولی, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا رب العالمین ان سب کو بھی توفیق عطا کر کے ان کے سجدے کم از کم ایک سجدے پہ ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری زندگی کے لیے جب تک یہ دنیا ہے کہاں سے مردود کر کے باہر نکال دیا تھا. اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں میں بھیج دیا. وہاں پہ جب ان سے خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا, اور پھر سب سے پہلی دعا سکھا دی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا, پھر ان کو نبوت عطا کر دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ کتنی پوری دنیا رہتی تک ان کی نسل چلا دی. آپ دیکھیے تو صحیح. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اچھا تم جاؤ اب دنیا میں ڈو وٹ ایور, اگر نیک کام کرو گے تو ٹھیک ہے, اب تو تم نے تو مجھے دیکھ لیا کہ میرا غصہ بھی دیکھ لیا, اگر تم نے غلط کام کیا تو میں نے جنت سے نکال دیا. نہیں, ایسا نہیں کہا تھا. آپ سورۃ بقرہ میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اتر جو تم دنیا میں, اب دنیا میں تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ میری طرف سے آئے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کسی کو ایسے نہیں چھوڑا. ہدایت جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہدایت تو آتی رہی, رسول آتے رہے, کتابیں آتی رہی ہیں. ہم نے ہی پہچاننا چھوڑ دیا ہوتا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا. اس کے بعد دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ ان کی عمر جو تھی وہ 1000 سال تھی. ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کی عمریں اتنی تھی, معجزانہ طور پہ ان کی عمر 1000 سال تھی. اور آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. اور نوح ان کا اپنا نام نہیں تھا, ان کا اپنا نام عبد الشکور تھا. اور نوح اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت روتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ ان کا نام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نوح رکھ دیا تھا کہ روتے رہتے ہیں سارا وقت. اور اتنی گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. اور 950 سال میں 70 لوگ مسلمان ہوئے تھے. اگر آپ اس کو تقسیم کریں نا, ذرا زبر تقسیم کرتے ہیں جیسے, تو آپ دیکھیں 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہوا تھا. کیا انہوں نے ہمت ہاری تھی؟ نہیں نا. ہم تو ایک دفعہ اپنے کسی دوست کو کہہ دیں اور وہاں سے تھوڑی سی بےزتی اگر ہو جاتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اب نہیں میں نے کہنا, اب میں نے اس کو کہا تھا, اس نے میری اتنی بےزتی کی, اتنی انسلٹ کر دی, اب اس کے بعد میں نے نہیں کوئی بھی بات ایسی کرنی. ہم تو نیکی کی بات کرنے وتوسو کب کریں گے, پھر ہم تو بھاگ ہی جاتے ہیں نا, تھوڑی سی انسلٹ کوئی کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھیں نوح کی اگزامپل ایسے تو نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا, یہ انسان تھے. ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی نور ہے. نور ہوتے تو پھر کیا کمال تھا, پھر تو سارے دیکھیں فرشتوں کا تو کام ہے, وہ تو آسمان اور زمینوں کے درمیان سارے کام وہ کرتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ نور تھے, کیونکہ عمل جو نہیں کرنا ہوتا نا, نور نے تو بڑی آسانی سے عمل کرنا. دیکھیں جی انسان کے بس کی تو یہ بات نہیں ہے نا, جو اسلام ہے اس کو پریکٹیکل ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہماری زندگیوں میں تو بڑا مشکل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے, وہ تو آرام سے کر لیتے تھے, ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ سورۃ کہف کا آخر پڑھ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. ہم نے ماننی نہیں ہوتی یہ بات, ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات کو لے جاتے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا تھا
कि 70 लोग सिर्फ मुसलमान हुए थे और फिर पूरी दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़त्म कर दिया था। और वो कश्ती पे जो लोग बैठे हुए थे वो कितनी देर तक वो कश्ती पानी में रही थी और फिर जूदी पहाड़ पे जाके वो रुकी थी और फिर वहाँ से दोबारा एक दुनिया बनी थी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद, कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम के बाद वो सेकंड टाइम था जब दुनिया दोबारा क्रिएट हुई थी। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं व आले इब्राहीम व आले इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए। हम कहते हैं जी इस्लाम की तबलीग, हमें पता, हमारे माँ बाप, हम तो कितने नसीब वाले कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए। हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से बता दिया, कलमा पढ़ा दिया, बता दिया जी तुम मुसलमान हो। घर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि जितनी भी समझ आई एटलीस्ट हमें पता है कि हम मुसलमान हैं। और फिर हमारी खोज अगर होती है तो हमें बड़ी आसानी से ये रास्ते मिल जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ऐसी जगह पे थे जहाँ से सारे के सारे मुशरिक थे। इन्होंने अल्लाह को कैसे पहचाना था? और देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखिए जब उन्होंने तौहीद का बयान किया था तो उनको जलती आग में फेंक दिया था। कूनू बर्दन वाली जो आयत है, आपको याद है वो वाली जो हम पहले भी मैंने आपको बताई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ठंडी हो जाओ, सलामती वाली हो जा। ये वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो नमरूद के सामने, जो उस वक्त का हाकिम था, बादशाह था, उसके साथ जाके खड़े हो गए थे। तो ऐसे तो नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों को चुनता। अब फिर इनकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि आले इब्राहिम में क्या था कि फिर उनके जो दो बेटे थे फिर कैसे मक्का में गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में जब खाना काबा की तामीर की थी, वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने दुआ की थी कि या रब्बुल आलमीन वबस फीम रसूलन, के इन्हीं में से रसूल पैदा करना, इन्हीं मक्का के लोगों में से, वबस फीम रसूल मिन हम, इन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिका, याद है हमने सूरत बकरा में जो पढ़ा था कि तेरी आयात पढ़ के सुनाए, वो युज़क्कीम, और उनको पाक करे, उनको वो सारी जो आयत हमने पढ़ी थी। और इतने कोई 2000 साल के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो तब उनकी दुआ कबूल हुई थी। हमारी एक दुआ कबूल नहीं होती तो हमारे रोने निकल आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब 1 महीने से तो दुआ मांगी अभी तक पूरी नहीं हुई, अब क्या करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो पूरे पूरे ख़ानदान फिर देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वहाँ से जो फिर हज़रत जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनसे जो फिर नस्ल सारी की सारी चलती है, वो किस तरह से, वो सारे किस्से मैंने आपको सुनाए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जाएंगे मैं आपको रिफ़्रेश भी करती रहूँगी ताकि आप भूलें नहीं उनको। और फिर वह आले इमरान और हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, जिनमें से हज़रत उनकी बेटी जो थी उसवी पे तो सूरत आल इमरान सारी आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना थे, मरियम अलैहिस्सलाम के फादर थे, और उन्होंने अलल आलम, इन तमाम जहानों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको फजीलत दी है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ज़ुर्रियतुम बादुहा, कि ये औलादे हैं बाज़ मिम बादिन, बाज़ मतलब ये सब एक दूसरे की, बादुन बाज़, मिम बादिन बाज़ की औलादे हैं कि ये एक दूसरे की औलादे थी। वल्लाहु अल्लाह समीउन, सुनने वाला है, अलीम और जानने वाला है। सुनने वाला क्यों है? देखिए जहाँ पे भी आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़त आती है ना, इस पर ज़रूर गौर किया कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस आयत में जो भी बयान कर रहे होते हैं ना, उसी के मुताबिक अपनी सिफ़त लेके आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो समीउन आलीम का लफ्ज़ लेके आया ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं, हमारी नीयतें जानता है, वो सुनता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको वो खबर ही नहीं रखता, वो अलीम है, उसको सब खबर है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो आगे देखिए कि आयत नंबर 35 में कहते हैं इस जब कालत इमरातु, जब कहा बीवी ने, इमरात बीवी को कहते हैं, इमरातु बीवी ने, इमरान की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, नज़र मानी है, लका तेरे लिए, माँ जो फी बतनी, जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन आज़ाद किया हुआ, फ़तक़ब्बल तो तू कबूल फरमा, मिन्नी मुझसे, इन्नका बेशक तू, अंत समीउल अलीम बेशक तू खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कि इस आयत में एक तो नज़र की बात आई है, तो पहले हम इसको क्लियर कर ले कि नज़र के साथ आप देखें कि आई बात क्या आई है कि मैंने नज़र मानी है, लका तेरे लिए। नज़र जो है वो सिर्फ हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ही मान सकते हैं।
اور وہ دیکھیں کہ اس ماں نے کیا کیا. اب انشاءاللہ یہ اتنی خوبصورت، میں نے آپ کو پہلے حضرت مریم کی پوری سٹوری سنائی ہے، حضرت عیسیٰ کی بھی سنائی ہے. اب وہی بات کیونکہ میں نے یہاں سے ہی پڑھ کے تب آپ کو سنائی تھی، وہی پوری کی پوری سٹوری اتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب کہا مریم، عمران کی بیوی مریم نے عمران کی بیوی نے، اے اللہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے آزاد کیا، مطلب میں اس کو خاص کرتی ہوں، تو قبول کرنا میرے سے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ سٹوری انشاءاللہ یہاں سے میں آپ کو اگلے پروگرام میں سناؤں گی، کیونکہ اتنی مزے کی یہ سارا قصہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو ساتھ لیتے لیتے آگے چلیں گے تو آپ کو پھر ان پوری اگلی کافی آیات ہیں جو انہی کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کیسے ہوئی تھی، اور پھر سارا ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کرامات کیے تھے، معجزات کیا تھے، وہ کیا لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں نے ان کو کیا سمجھا تھا. اور پھر وہ سارا، کیونکہ آپ کو یاد ہے وفد نجران کی بات ہو رہی تھی، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو تو کیا اتر گئے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا نا بچیوں کے کپڑے اس طرح سے نہیں ہے جیسے بچوں کے کپڑے، لڑکوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. ان کے پیٹ میں حلال کھانا نہیں ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اس بات کو. اگر حرام کھلایا ہے تو حرام نظر آتا ہے. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے، اس لیے میں یہاں سے شروع کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کو نا بیس دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو زندگی شروع ہو رہی ہے ان بچوں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں، آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو لگے گا کہ ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی یونٹ پہ بتایا ہوا ہے، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ یونٹ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ اچھا تم زمین پہ اتر جاؤ کیونکہ پھل کھا لیا ہے، تم لوگ اترو نیچے، اور جا کے تم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم نے تو مجھے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے تم نے دیکھا ہوا ہے، اب جاؤ، جا کے اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے دوزخ ملے گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور جو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو جنت ملے گی، دوسرے کو دوسری طرف ملے گی. دو ہی تو چیزیں ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اور آخر میں ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پھر ہمارے پاس قرآن آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گئے ہوئے بہت سال ہو گئے، اب ہمیں گائیڈنس کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، وہ نہیں بدلے گا. تو قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، رائٹ؟ تو جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن از اور حاضر امام. گائیڈنس چاہیے تو کہاں سے لینی ہے؟ قرآن سے ملے گی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. پریکٹیکل ہمیں دیکھنا ہے تو پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی. تو ان دو چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اب یہ بچے اس دنیا میں آ گئے، اپنے اپنے گھر میں بڑے ہوئے، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا، ان کی جوڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی تھی. اب جب ان کی جوڑی بن رہی ہے تو یہ جب آپس میں مل رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ایک عہد کے اندر آ رہے ہیں. عہد کیا ہے؟ نکاح از عہد، جو یہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو اپنے عہد سے پھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عہد کیا نا، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے سنبھالنا کیسے ہے. تو اب یہاں پہ دو انسان جب بھی ملتے ہیں، یا پورا خاندان ہے یا پوری سوسائٹی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے کلیئر بتا دیا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً،
کہ میں نے تمہیں ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. آتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر کہا وکان ربو کا بصیرا، دیکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کے اور اس طرح سے جب زندگی گزارو گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انعامات دیں گے. اچھا، یہ تو بیسک تھا کہ ہم نے کیا کیا وعدہ کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے وعدہ الست کیا تھا، ہمیں یاد کوئی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں یاد ہے. تو جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم اس کے پیٹ میں تھے؟ ہمیں کس نے بتایا؟ ماں نے بتایا نا کہ بیٹا میں تیری ماں ہوں، ہے نا، تو میں نے تجھے پیدا کیا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں نے تمہاری زندگی کے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، جس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے. کہ اتنی پیاری مجھے یہ بات لگتی ہے کہ پورے قرآن میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا ورڈ جو استعمال کیا ہے نا، دو چیزوں کے لیے. ہمیں ہر ایک کو سکون چاہیے زندگی میں. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دل کا سکون ہے. رائٹ. اینڈ سیکنڈ سکون پتہ ہے کہاں پہ کہا؟ کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہسبینڈ کو کہا کہ تمہارا سکون اس کے اندر، بیوی کے اندر سکون ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تمام عورتوں کو کہ اپنے آپ کو، پھر وہ تو صحیح ہے کہ خاوند کا سکون اس بیوی، اس کو خوش رکھنا، اس کو دیکھ کے رکھو کہ سکون اس کے اندر مجھے ملے گا. دوسری طرف لڑکی کو، ہم سارے خیر سے کافی زیادہ یا پہ زیادہ تر شادی شدہ ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون کا باعث ہوں؟ کیونکہ سکون تو میرے اندر رکھا ہے نا. کیا جب وہ میرے سے ملتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، کیا اس کو سکون ملتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کلیئرلی ہمیں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کو ڈھام کے رکھنا ہے. رائٹ. نہ صرف ایک دوسرے کو ڈھام کے رکھنا. دیکھیے اب مانور جو ہے خیر سے وہ جب اس گھر میں آئے گی ایک نئے رشتے بنیں گے. اب اس کے لیے وہ نیا گھر ہے، ادھر نئے رشتے بن رہے ہیں. تو یہ رشتے جو ہے نا، یہ اتنا بڑا گفٹ ہے. وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو خطبۃ النکاح میں بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کے لیے مبارک رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خاندانوں کے لیے ان میں سکون رکھے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی نکاح ہوا، رسول اللہ کی سنت ہے نا کہ نکاح جو ہے